بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1258 ہے اور آج سورہ طٰہٰ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 97 اور 98، 97 اور 98۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فذهب، چنانچہ تو جا، فإن لك، بے شک، پس تیرے لیے ہے، فی الحیات، زندگی بھر، ان تقولا، کہ تو کہتا رہے، لا مساس، نہ ہاتھ لگانا مجھے، وَإِنَّ لَكَ، اور بلا شبہ تیرے لیے، موعدن، وعدے کا وقت ہے، لن تخلف، کہ ہرگز خلاف نہ کیا جائے گا تیرے حق میں اسے، وانظر، اور تو دیکھ، الہک، اپنے معبود کی طرف، الذی ظلتا، وہ جو تو ہو گیا تھا، علیہ، اس پر، عاکفہ، جم کر بیٹھنے والا، یعنی اس کی پرستش کرنے والا۔ لنحرقنہ، البتہ ہم اسے ضرور جلا دیں گے، ثم لننسفنہ، پھر ہم ضرور اس کی راکھ کو اڑائیں گے، فی الیمی، سمندر میں، نسفا، مکمل طور پر اڑانا۔ انما الہکم، یقینا تمہارا معبود تو، اللہ الذی، وہ اللہ ہے کہ، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو، سوائے اس کے، وسع، اس نے گھیر رکھا ہے، کل شیء، ہر چیز کو، علما، اپنے علم سے۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا تو جا، اب زندگی بھر تیرا یہ کام ہوگا کہ تو لوگوں سے یہ کہا کرے گا کہ مجھے نہ چھونا، اور اس کے علاوہ تیرے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے جو تجھ سے ٹلایا نہیں جا سکتا، اور دیکھ، اپنے اس جھوٹے معبود کو جس پر تو جمع بیٹھا تھا، ہم اسے جلا ڈالیں گے اور پھر اس کی راکھ کو چورا چورا کر کے سمندر میں بکھیر دیں گے۔ حقیقت میں تم سب کا معبود تو بس ایک ہی اللہ ہے، جس کی سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، دور ہو جا، تیرے لیے زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو یہ کہتا پھرے گا کہ مجھ کو کوئی ہاتھ نہ لگانا، ڈونٹ ٹچ۔ اور دوسری بات، تیرے لیے ایک اور وعدہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ہے جو تجھ سے ٹلنے والا نہیں۔ اسی بات، تو اپنے اس معبود باطل کو دیکھ جس کی عبادت پر تو جمع ہوا بیٹھا تھا، ہم اسے جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو دریا میں بکھیر کر بہا دیں گے۔ چوتھی بات، بس تمہارا حقیقی معبود تو صرف ایک اللہ ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اپنے علم سے تمام چیزوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بزرگان محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا، چونکہ سامری سے بہت بڑا جرم ہو گیا تھا، اور یہ کوئی معمولی جرم نہیں تھا، یہ تو بہت بڑا ظالم، یہ بڑی ظالمانہ حرکت تھی، اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہوتا ہے، بہت بڑا جرم ہے، دنیا کا سب سے بڑا وہ جرم ہے جس کی بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہ کو معاف کریں گے، مگر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں کرتے اس کی جس نے شرک کیا ہے۔ شرک کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، یہ ناقابل جرم معافی، ناقابل معافی جرم ہے۔ ظاہر ہے کہ جب شرک ظلم عظیم ہے تو اس جرم کے مرتکب کو سزائے عظیم دینا بھی انصاف کا تقاضا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک عجیب قسم کی سزا سامری کے لیے تجویز کی۔ وہ سزا کیا تھی؟ وہ سزا یہ تھی جس کا تذکرہ یہاں موجود ہے اس آیت میں، فذهب، چلے جا، دور ہو جا یہاں سے سامری، فإن لك في الحیاة ان تقول لا مساس، کہ تیرے لیے تو یہی اب سزا ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں تو یہ کہتا پھرے گا کہ ہاتھ نہ لگانا، ہاتھ نہ لگانا، ڈونٹ ٹچ۔ یہ ایک قسم کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے سامری کے لیے ایک بائیکاٹ تھا، یعنی سماجی بائیکاٹ کا سلسلہ مختلف زمانوں میں اور مختلف قوموں میں الگ الگ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کا بائیکاٹ اس طرح کیا کہ سارے لوگ اس سے جدا رہیں اور اپنے تعلقات منقطع کر لیں۔ کوئی شخص
سامری کے پاس نہ جائے اور خود سامری بھی کسی کے قریب نہ جائیں، اس لیے یہ ایک خاص قسم کی سزا اس کو مقرر کی گئی۔ سامری اور بنی اسرائیل کے سارے لوگ اس سے بچے رہیں، اس لیے یہ ایک سزا اس کو دی گئی۔ بعض روایتوں میں بات بھی ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے اس میں ایک کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ اگر سامری کسی کو ہاتھ لگا دے یا کوئی شخص سامری کو ہاتھ لگا دے تو دونوں کو بخار چڑھ جاتا تھا۔ اس ڈر سے سامری سب سے الگ بھاگتا پھرتا تھا، جب کسی کو قریب آتا دیکھتا تو دور سے پکار کر کہتا تھا لامساس، کوئی مجھے نہ چھوئے۔ روح المعانی میں یہ بات بھی منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سخاوت اور لوگوں کے ساتھ اس کی ہمدردی اور خدمت کی وجہ سے قتل کی سزا سے منع فرما دیا۔ یہ تو دنیاوی سزا تھی جو سامری کے لیے مقرر کی گئی تھی، اس کے علاوہ آخرت کی سزا کے سلسلے میں مزید وضاحت یہاں یہ کی گئی کہ اے سامری، تیرے لیے اس سزا کے علاوہ ایک اور وعدہ حق تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ہے جو تجھ سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ دنیا کی سزا کے علاوہ آخرت میں بھی تجھ پر عذاب ہوگا، اس لیے کہ تو نے شرک جیسا بڑا جرم کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بچڑے کی جانب متوجہ ہوئے جس کو سامری نے معبود بنا رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا یاد رکھ وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، دیکھ اے سامری اس باطل معبود کو، اس بچڑے کو جس کی عبادت پر تو جمع ہوا بیٹھا تھا، اس کا حشر ہم کیا کرتے ہیں، لنحرقنہ، ہم اس کو جلا دیں گے، ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، پھر اس کی کو جلا کر اس کی جو راکھ نکلے گی اس کی راکھ کو دریا میں بکھیر کر بہا دیں گے تاکہ اس بچڑے کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ اور یہ اس لیے کیا گیا تاکہ ثابت کیا جائے قوم کے سامنے کہ اگر وہ واقعی حقیقی معبود ہوتا تو وہ نہ جلتا، راکھ نہ ہوتا، اور جو جل جائے اور راکھ ہو جائے اور بہ جائے ظاہر بات ہے کہ وہ معبود نہیں بن سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔